السلام علیکم. آج کی جو میں پریزنٹیشن ہے وہ ڈرگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، جو کہ فارماکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو لیٹس ڈائیو ان. جرنی آف اے ڈرگ، دوا کی سفر، تیاری اور ضابطہ کار. وٹ از ڈرگ ڈیولپمنٹ؟ ڈرگ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے؟ اٹس اے لانگ، کمپلیکس اینڈ ایکسپینسو پروسیس آف bringing a new pharmaceutical drug to the market once a lead compound has been identified. The process of drug discovery، یعنی کہ ایک طویل، پیچیدہ اور مہنگا عمل ہے جس میں دوا کی دریافت کا عمل کے ذریعے ایک عام مرکب کی شناخت کے بعد ایک نئی دوا کا مارکیٹ میں لایا جاتا ہے. اسٹیج 1 جو پری کلینکل ریسرچ ہے، اس میں سائنٹسٹ ٹیسٹ دا نیو ڈرگ آن نان ہیومن سبجیکٹس. مین گول ٹو اسیس safety, toxicity and potential effectiveness. It includes in vivo, in vitro, in lab studies and in vivo in living organisms like animal studies. جو مرحلہ 1 ہے اس میں جو کلینکل تحقیق ہے، اس میں سائنسدان نئی دوا کو غیر انسانی موضوعات پر آزماتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت دیکھی جا سکے، اس کا ٹاکسٹی یعنی کہ زہریلا پن دیکھا جا سکے اور ممکنہ تاثیر کا جائزہ لینا. اس میں ان ویوو اسٹڈیز ہوتی ہیں، اس میں بیسکلی ہم لیب میں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ایسی نان ہیومن بینگس، لیونگ آرگنزمس لائک اینیملس میں ہم اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیج 2 میں کلینکل ٹرائلس. فیز 1 دا ڈرگ از ٹیسٹڈ ان ہیومنس، اور اس میں اسمال گروپ آف ہیلدی والنٹیئرز 20 to 80 لیے جاتے ہیں. ایویلیویٹ سیفٹی، ڈیٹرمن اے سیف ڈوزیج رینج اینڈ آئیڈینٹیفائڈ سائڈ افیکٹس. پہلی بار دوا کو انسانوں میں آزمایا جاتا ہے، اور اس میں صحت مند رضاکاروں کا ایک چھوٹا گروپ، تقریباً 20 سے 80 لوگوں کا گروپ لیا جاتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ حفاظت کا جائزہ لینا، یعنی کہ یہ دوا اس کی سیفٹی پروفائل کیا ہے، محفوظ خوراک کی حد کا تعین کرنا کہ کون سی خوراک ہو سکتی ہے جو کہ سیفٹی پروفائل کو میٹ کر رہی ہو، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے سائڈ افیکٹس کو ڈٹرمن کرنا. کلینکل ٹرائل فیز 2 اور فیز 3 جو ہے اس میں ہم لاٹ آف پیپل لیتے ہیں. اس میں 100 to 300 وہ انسان ہوتے ہیں جس میں وہ یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. The goal is to test effectiveness and further evaluate safety. فیز 3 جو ہے اس میں 100 to 300 ایسے ڈیورس پاپولیشن لی جاتی ہے جس میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے، اور اس میں کا گول بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں افیکٹونیس اور اس کے سائڈ افیکٹس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور اس کا کمپیریزن کرنا ہوتا ہے جو باقی کامن ٹریٹمنٹس چل رہی ہوتی ہیں اس اسپیسیفک ڈیزیز کے لیے. اسٹیج 3 ریگولیٹری ریویو. The drug company submits a new drug application to the regulatory authority, to FDA in the US اور DRAP in پاکستان. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کو ہم لوگ یہ اپلیکیشن جمع کروا رہے ہوں گے اگر یہ کوئی نئی ڈرگ ہمیں سوٹیبل لگتی ہے لانچ کرنے کے لیے. The authority reviews all the data from pre-clinical to clinical trials and the benefits outweigh the risk. The drug is approved for marketing. نئی ادوا کو ڈریپ پاکستان میں FDA مثلا امریکہ میں ادوا ساز کمپنی کے ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے جمع کرواتی ہے فار دا نیو ڈرگ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اتھارٹی پری کلینکل اور کلینکل ٹرائلس کے تمام ڈیٹا کا جائزہ لیتی ہے، اور اگر فوائد خطرات سے زیادہ ہوں تو ادوا کو مارکیٹنگ کے لیے منظور کر لیا جاتا ہے. پوسٹ مارکیٹنگ سیفٹی. فیز 4 in the ongoing monitoring of the drug is in the market. It is collected on long-term effectiveness, side effects and safety in the general population. It can sometimes lead to changing warnings or even withdrawal from the market. دوا کے مارکیٹ میں آنے کے بعد بھی اس کی مسلسل نگرانی رہتی ہے. عام آبادی میں طویل مدتی تاثیر، ذہنی اثرات اور حفاظت پر ایک ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں بعض وارننگز دی جاتی ہیں دوائی کے حوالے سے، یا پھر مکمل دوائی کو مارکیٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے. آئی ہوپ آج کی یہ پریزنٹیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو آج کی پریزنٹیشن اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیے گا. ٹیک کیئر، بائے.